فضا سے میزائل داغے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے. بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے. اس وقت آپ جیو نیوز پر براہ راست کوریج دیکھ رہے ہیں. تازہ ترین خبروں سے متعلق بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں. یہ کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پاکستان پہلگام حملے کے بعد سے دنیا کے سامنے واضح کر چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے اور پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا. ساتھ ساتھ یہ واضح پیغام دے دیا گیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا اور بھارت کے کسی بھی جارح عزائم کا مکمل، فوری اور بر وقت فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اس وقت یہ بریکنگ نیوز ہے. جیو نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے. چند گھنٹے پہلے ہی پاک افواج اور ملکی سیاسی قیادت کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا تھا کہ تمام ریاستی اداروں اور قومی طاقت کی مدد سے ہر وقت مکمل طور پر پاکستان کے افواج تیار ہے. خود مختاری اور سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کے اس حملے کو شرمناک قرار دیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے بزدل دشمن ہندوستان نے پاکستان میں مسجد سبحان اللہ، بہاولپور، احمد پور ایسٹ کے علاقے میں، کوٹلی کے پاس اور مظفر آباد میں 3 جگہ پہ فضا سے میزائل داغے ہیں. یہ جہاز ان کے ہماری تمام ہماری فضائیہ کے جہاز اس وقت ایئربورن ہیں. انہوں نے یہ جو حملہ کیا، بزدلانہ حملہ جو بلا اشتعال اور شرمناک حملہ ہے، اپنی فضائی حدود کے اندر سے کیا ہے. They were never allowed to come and intrude into the space of Pakistan. ڈیمیج اسسمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کا let me state unequivocally that Pakistan will respond to it at a time and place of its own choosing. اور یہ جو heinous provocation ہے it will not go unanswered. اور یہ جو عارضی خوشی ہے جو ہندوستان نے اس وقت حاصل کی ہے اس بلا اشتعال حملہ کر کے، بزدلانہ حملہ کر کے، it will be replaced with enduring grief. کوٹلی، آزاد جموں کشمیر میں جو کوٹلی کا علاقہ ہے، مظفر آباد کے قریب اور یہ احمد پور ایسٹ کے قریب، پاکستان کی طرف سے پاکستان کی فضائیہ اس وقت بالکل مستعد ہے اور ان میں سے کسی کے جہاز کو، ہندوستان کے جہاز کو اندر نہیں آنے دیا گیا ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف رہتے ہوئے یہ انگیجمنٹ کی ہے، یہ جو بزدلانہ حملہ کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس بزدلانہ اور شرمناک حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. فضا سے میزائل داغے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے. بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے. اس وقت آپ جیو نیوز پر براہ راست کوریج دیکھ رہے ہیں. تازہ ترین خبروں سے متعلق بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں. یہ کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پاکستان پہلگام حملے کے بعد سے دنیا کے سامنے واضح کر چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے اور پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا. ساتھ ساتھ یہ واضح پیغام دے دیا گیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا اور بھارت کے کسی بھی جارح عزائم کا مکمل، فوری اور بر وقت فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اس وقت یہ بریکنگ نیوز ہے. جیو نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے. دن کے دوران بھارت کی جانب سے جارحیت کی کوشش کی گئی جس کا پاکستانی افواج کی جانب سے
سے بھرپور جواب دیا گیا، جس میں کنٹرول لائن کے قریب بھی بھارت کی جانب سے کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پاکستان کی جانب سے فوری اور بروقت کارروائی کے نتیجے میں بھارت اپنے کسی جارحانہ حرکت میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایک سے زیادہ مقامات پر بھارت کی جانب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اس سے پہلے پوری دنیا کے سامنے واضح کر چکا ہے کہ بھارت جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر پہلگام حملے سے متعلق پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور اب یہ شرمناک حملہ بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں 3 مقامات پر میزائل داغے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے 3 مختلف مقامات پر، جس میں بہاولپور، کوٹلی اور مظفر آباد شامل ہے، وہاں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور بھارت کی کسی طرح کی بھی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، بھارت نے پاکستان پر 3 جگہوں پر میزائل داغے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سے متعلق تصدیق کی ہے۔ بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں۔ بھارت نے یہ شرمناک حملہ کیا ہے۔ بھارت کے حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اس سے متعلق تصدیق کی جا رہی ہے کہ بھارت نے اپنی حدود سے پاکستان پر حملہ کیا ہے اور پاکستان کے 3 مختلف مقامات پر بھارت کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں۔ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس حملے کو شرمناک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر حمایت حاصل تھی۔ ترکی اور چین نے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا اور اس سے متعلق یو این سیکرٹری جنرل کی جانب سے بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ بھارت جارحیت کا راستہ اپنانے کی بجائے پاکستان کو ثبوت فراہم کرے، امن قائم کرنے کے لیے کام کرے، لیکن بھارت کی جانب سے پاکستان کی پیشکش اور دنیا بھر سے دیے گئے پیغام کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ پاکستان کو اب تک بھارت کی جانب سے پہلگام حملے کے ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی گئی پیشکش جو کہ عالمی سطح پر تحقیقات سے متعلق تھی، اس کا بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا، جس کے بعد آج ہی کے دن اب سے چند گھنٹے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا یہ تھا کہ بھارت سے تصادم ناگزیر ہو چکا ہے اور کسی وقت بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جا سکتی ہے، لیکن بھارت کی کسی بھی کوشش اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ شرمناک حملہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تصادم ناگزیر ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ میں بتایا کہ بھارت سے ہر قسم کی دراندازی اور حملے کی توقع کی جا رہی ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے اندر آنے کی کوشش کی تو ہم انہیں گھر پہنچا کر آئیں گے۔ بھارت اگر سوچ رہا ہے کہ ہماری زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کر لے گا تو یہ حکمت عملی اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ اس دفعہ ہم چائے پلا کر نہیں، جوتے مار کر واپس بھیجیں گے۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو وہ اسی میں ڈوب مریں گے۔ پانی روکنے کے لیے کوئی بھی تعمیر کی گئی تو پاکستان اسے تباہ کر دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سروسز چیفز کے ساتھ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔
قومی قیادت کا وطن کے دفاع کے لیے غیر مبہم عزم کا اعادہ، آپریشنل تیاری مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاک فوج دنیا کی سب سے زیادہ پیشہ ور اور نظم و ضبط کی حامل افواج میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق قومی قیادت نے کہا مسلح افواج قوم کی مکمل حمایت، تمام ریاستی اداروں اور قومی طاقت کی مدد سے ہر وقت مکمل طور پر تیار ہیں۔ خود مختاری اور سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پچاس سے زائد وفاقی اور صوبائی محکموں ایجنسیز کو مربوط انٹیلیجنس اور خطرات کی نگرانی کے نظام سے منسلک کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت 6 صوبائی انٹیلیجنس فیوژن اور تھریٹ اسیسمنٹ سینٹرز کو منسلک کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر کی جدید عمارت کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کا بلا تعطل انٹر ایجنسی تعاون اور آپریشنل تیاریوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ ISI کی پیشہ ورانہ مہارت اور اسٹریٹجک بصیرت کو سراہا۔ What madness is this? That you would threaten the food and livelihood of millions for a grievance that lies within your own borders. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. Let them come with open hands, not clenched fists. Let them bring facts, not fabrication. Let us sit as neighbors and speak the truth. And if they do not, if they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. ہم بھارتی پاگل پن کے سامنے جھکنے والے نہیں، قومی اسمبلی سے بھارت کو پیغام۔ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا مسلح افواج چوکس پرعزم اور تیار ہیں، ہماری فضائیں محفوظ ہیں، ہماری سرحدوں پر کھڑے محافظ سیسا پلائی دیواریں ہیں۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنا بھارت کا پاکستان کے خلاف نہیں انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بھارت بنگری میں جا رہا ہے، اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو اسے ایسا جواب دیا جائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت پاکستان بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی عدالت انصاف میں لے جائے، بھارت پاکستان کا پانی کسی صورت نہیں روک سکے گا۔ پاکستان پر مودی کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ MQM پاکستان کے فاروق ستار نے کہا کہ بھارت اس بار دنیا کو دھوکہ دینے میں ناکام ہو گیا۔ JUI کے مولانا عبدالغفور حیدری بولے پہلگام واقعے کے دوسرے یا تیسرے دن آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تھی۔ مسلم لیگ ضیاء کے اعجاز الحق کی بھی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال سنگین۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ سرحد پر 12 سے 15 بیسز میں اپنے کل 450 میں سے 300 سے زائد لڑاکا طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان کی تیاری بھی مکمل ہے اور پاکستان کے 200 سے 250 فائٹر جیٹس مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو فوری جواب دیا جائے گا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد اقبال نے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بڑی خبر دے دی۔ دفاعی ذرائع کے حوالے سے مزید بتایا کہ بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان پر حملے کے لیے ترکمانستان کا فوجی اڈہ استعمال کر سکے، وہ ایئر بیس لڑاکا طیاروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis.
Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. پاکستان کا عالمی برادری سے بھارتی آبی جارحیت پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو امن خطرے میں ڈالنے والے بھارت کے اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی کونسل ارکان کو بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کی بھی بریفنگ۔ سلامتی کونسل ارکان کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں سلامتی کونسل کے ارکان نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوجی تصادم سے بچاؤ اور سفارتی راستے اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کئی ارکان نے مسئلہ کشمیر کو علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ وزیر اعظم اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی ٹیلی فونک گفتگو میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے پر معتبر تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا تھا۔ قطر کے وزیر اعظم کی پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے اقدامات کی حمایت۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کی تعریف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں کہا، قطر خطے میں عدم کشیدگی کی پالیسی کا حامی ہے، امید ہے سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہت محنت سے پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قطر کے وزیر اعظم کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ کہا، پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش پاکستان کے اصولی موقف کو مضبوط کرتی ہے۔ دنیا کو علم ہونا چاہیے کہ واقعے کے ماسٹر مائنڈ اور اصل ملزمان کون ہیں اور اس کا بینیفیشری کون ہے۔ بھارت نے واقعے کی آڑ میں سنتاس پر وار کیا، جو ہماری لائف لائن ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی ٹیلی فون پر بات چیت۔ امیر قطر نے پہلگام حملے میں ہوئے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے نریندر مودی سے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی حمایت کرتے ہیں۔ بھارتی اعلی کار BLA کے دہشت گردوں کا مچھ میں حملہ، 7 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ دہشت گردوں نے ضلع کچی کے علاقے مچھ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو IED سے نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف خان، نائک مشکور علی، سپاہی طارق نواز، سپاہی واجد احمد، سپاہی محمد عاصم، سپاہی محمد کاشف خان شامل۔ ISPR کے مطابق بزدلانہ اور سنگین کارروائی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردی کے واقعے میں شہید پاک فوج کے 7 جوانوں کو خراج عقیدت۔ چین میں فائرنگ سے پولیس اہلکار کی شہادت کے بعد پولیس کا سرچ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک مبینہ حملہ آور ہلاک، دوسرا فرار۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ پشین میں منگل کو حملہ آوروں کی فائرنگ سے سب انسپکٹر زین الدین شہید ہو گئے تھے۔ سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وطن کی حفاظت کے لیے ہم سب یکجا ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا۔ لاہور میں پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر اظہار تعزیت کے موقع پر کہا، پاکستان کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔
بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے جس سے وہ خود مشکوک ہو گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ غزہ میں آج بدترین صورتحال ہے، فلسطین میں انسانیت سسک رہی ہے۔ منصورہ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا بھارت اور اسرائیل کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ OIC قراردادوں اور مذمت سے نکل کر عملی اقدامات کرے۔ بھارت نے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن سے اپنے شہریوں کو قتل کرایا۔ پاکستان کی امریکہ سے درآمدات میں سالانہ بنیادوں پر اضافہ۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی امریکہ کے لیے برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر اضافہ ریکارڈ ہوا۔ مارچ 2025 میں سالانہ بنیادوں پر امریکہ سے درآمدات میں 110% کا غیر معمولی اضافہ۔ اس سال مارچ میں امریکہ سے درآمدات کا حجم 18 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز رہا۔ گزشتہ سال مارچ میں امریکہ سے درآمدات 8 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب برطانیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ وزیر خزانہ کے دورے کا مقصد پاکستان برطانیہ دوطرفہ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا بھی ہے۔ وزیر خزانہ پاکستان ایکسس ڈے کے عنوان سے سرمایہ کاری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ IT شعبے سے متعلق سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میں اس کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ برطانیہ اور بھارت کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک کے سربراہان نے تجارتی معاہدے کا اعلان ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانیہ کو کاریں اور دیگر اشیاء بھارت برآمد کرنا آسان ہو جائے گا۔ برطانیہ میں بھارت کو ملبوسات اور جوتوں پر ٹیکس میں رعایت ملے گی۔ برطانوی بزنس سیکریٹری نے معاہدے سے متعلق برطانیہ کے تجارتی اداروں کو بڑے پیمانے پر فائدہ ہوگا۔ یمن پر اسرائیل کے دوسرے روز بھی حملے، صنعاء کے ہوائی اڈے، بجلی گھروں اور عمران شہر میں سیمنٹ فیکٹری پر بمباری سے 3 افراد شہید، 38 زخمی ہو گئے۔ یمن کے حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ کی اسرائیل کو جوابی حملے کی دھمکی، کہا اسرائیل نے صنعاء پر بمباری کر کے سرخ لکیر عبور کی، اب ہمارے جواب کا انتظار کریں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حوثی بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے روکنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اب امریکہ بھی حوثیوں پر حملے نہیں کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں روس تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ پاک روس دوستی مزید مضبوط ہونے کی امید ہے۔ روس کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں کہا روس کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ یقین ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد میں روس کی ایمبیسی میں کیک بھی کاٹا۔ اور بھارتی باکسر کو بینکاک میں شکست دینے والے پاکستانی باکسر شہیر آفریدی کا کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ شہیر آفریدی نے گزشتہ ہفتے ہونے والی فائٹ میں بھارتی باکسر ترجوت سنگھ بابا کو ناک آؤٹ کیا تھا۔